رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم وابس ثواب هذین السورتین المبارکین الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات لا سیما الى روح المرحومۃ المغفورہ العمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم اجعلہا عندک فی اعلی علیین وارحمہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات باواز بلند پڑھی۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بہت بلند ہے، عبادت سمجھ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب۔ الحمد لله الذي شرفنا وكرمنا بولایته وجعل اکمال الدین واتمام النعمہ وَلَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ الْجَاهِدِينَ وَالْمُكَذِّبِينَ وَالْمُنْكِرِينَ۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات باز۔ دعا ہے پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی احباب بزرگان خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں،
خالق آپ سب کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں اس ذکر کو، اس مجلس کو آپ حاضرین کے مرحومین اور بالاخص مرحومہ مغفورہ کنیز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مادر گرامی برادرم جناب ملک ندیم عباس، خالق ان کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ کریم اللہ مرحومہ مغفورہ کو جناب سیدہ کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی اہل ایمان تشریف فرما ہیں، خالق آپ کی اس عظیم عبادت کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ میں بہنیں بیٹیاں جو پردے میں ہیں، خالق ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ کریم اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار مقامات مقدسہ بالاخص جنت البقیع کو آباد فرمائے۔ منتقے میں خون شہداء کربلا، منتقے میں خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تاجیل فرمائے۔ عاشقان امام زمان تشریف فرما ہے، سرکار کی تاجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ کریم اللہ نے، رحمان اور رحیم رب نے ہم گناہگاروں پر احسان فرمایا ہے، اس دنیا میں عزت دینے کے لیے، سر بلند رکھنے کے لیے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کریم اللہ نے ہمیں شفیع روز جزا خاتون جنت زہرا جیسی خاتون عطا کی ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ میرے لیے فرق نہیں پڑتا، میرا اپنا عقیدہ ہے اور یقیناً یہی ہے کہ ذکر اہل بیت کو انسانوں کے سننے کی احتیاج نہیں ہے، یہ ذکر ان کا ہے۔ انسان فرش پہ نہ بھی بیٹھے، ممبر سجا لیا جائے، عزا خانہ سج جائے، فرشتے ذکر سننے ضرور آتے ہیں۔ یہ ذکر ان ہستیوں کا ہے جن کا ذاکر رب ہے، جن کا ذاکر جبرائیل ہے۔ شاہ رکن عالم بڑی عظیم ہستی ہیں، وہ فرماتے ہیں من علی را دوست دارم ہر کے گوید رافضی، من علی را دوست دارم ہر کے گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ و جبرائیل باشد رافضی۔ اگر علی کی محبت کا نام رفض ہے تو تیرا خدا بھی رافضی ہے، تیرا مصطفیٰ بھی رافضی اور جبرائیل بھی رافضی ہے۔ یا آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہے۔ یا بے شک بے شک کتنا بھی بڑا ہو کوئی گناہگار مومن، پھر بھی پاک زہرا اسلام اللہ بخشش کی دعا کرتی ہے۔ بے شک یہ عجیب منطق ہے، جو بھی علی کا ذکر کرے۔ آج ایک نیا معمول ہے، سوشل میڈیا ہے، بڑے سے بڑا اہل سنت کا عالم دین اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھنا شروع کر دے، کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا۔ ہاں پہلے کہتے تھے رافضی ہو گیا، اب کہتے ہیں شیعہ ہو گیا۔ حسین کا ذکر کرے، کہتے ہیں شیعہ ہو گیا۔ میرے بھائی یاد رکھ،
منبر حسین کی قسم ہے تو ساری زندگی باتیں کرتا رہے، یاد رکھ جب تک ان کی محبت نہیں ہوگی جنت ان کی ہے، سرداری ان کی ہے۔ جنت کی خواہش رکھتا ہے نا، عمل کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے بہت بڑے امام اور شافعی مکتب کے امام ہیں۔ میں نے جو مطالعہ کیا ہے نا، میں نے جو مطالعہ کیا ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، انہیں وہ مرے نہیں، انہیں موت نہیں آئی، بلکہ امام شافعی کو محبت علی میں شہید کیا گیا ہے۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، شہید کیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ ان کا ایک جرم تھا جو آج یہ جرم ہم سب کر رہے ہیں۔ جرم کیا تھا؟ انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ اے اہل بیت نبوت، میں شافعی آپ کی عظمت کیا بیان کروں؟ آپ کی عظمت تو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی بھی مسلمان جب تک نماز میں آپ پہ درود نہیں پڑھتا نماز ہی نہیں ہوتی۔ علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن، بے شک علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں سمائے یہ بلا راز کہاں؟ تجھے علی سے محبت نہیں تو نہ کر سکتے، اور تیرا جسم ہی نجس ہے تیری نماز کا لاکھ نعرہ حیدری۔ یا اصل زندگی ہے علی سے محبت۔ یہ آج کل نیا نوحہ میں نے پچھلے اسی محرم میں سنا ملک صاحب، ہاں جی، بڑا عظیم مصرع تھا اس کا، ہاں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے ہم کیا علی چھوڑ دیں، اس سے تو بہتر ہے کہ زندگی چھوڑ دیں۔ وہ زندگی کیا ہے جس میں علی نہ ہو؟ اصل زندگی یہی ہے کہ علی ہو، اور پھر علی کی سیرت پر چلتا ہوا دنیا کو بتائے کہ اے دیکھو علی کا غلام ایسا ہوتا ہے۔ اصل زندگی یہ ہے محبت اہل بیت۔ امام شافعی نے 3 جملے ہیں، جنہ، جنہ اور جنہ، حدیث کے 3 جملے ہیں، امام شافعی نے بڑے خوبصورت استعمال کیے۔ علی کی عظمت بیان کرتے ہوئے امام شافعی فرماتا ہے یا علی، میں آپ کی عظمت کیا بیان کرتا ہوں، نبی کی زبان کہہ رہی ہے انت قسیم النار والجنہ۔ پہلا لفظ استعمال کیا، اے علی میں آپ کی عظمت کیا بیان کر سکتا ہوں، آپ وہ ہیں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ دربار مامون سجا ہوا ہے، امام رضا تشریف لائے، صلوات پڑھیے مل کر باواز بلا۔ مامون کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، مجھے آپ کے جد کی یہ حدیث سمجھ نہیں آئی۔ کون سی حدیث؟ نبی نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی روز قیامت کیسے جنت تقسیم کریں گے؟ ہاں، جنہوں نے علی کو نہ سمجھا ہو سوال بھی ایسے کرتے ہیں، علی کیسے روز قیامت جنت اور جہنم کو، آدم سے لے کر قیامت تک کتنی مخلوق ہوگی، علی کیسے ایک ایک کو جنت اور جہنم میں بھیجیں گے؟ اتنی زیادہ مخلوق، اربھا مخلوق ہوگی۔ کہا اے مامون میری زبان سے سن کہ نبی نے کیسے کہا کہ علی تو قسیم النار والجنہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سن، یہ تو نبی سے سنا ہے نا، نبی نے کہا ہے کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا مبغضک الا منافق، اے علی تو اس سے دشمنی صرف وہ مبغض رکھے گا اور تیرے ساتھ محبت صرف مومن رکھے گا۔ کیا یہ تو نے حدیث سنی ہے؟ کہا ہاں سنی ہے۔ کہا بتا پھر جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ کہا جنت میں جائے گا محب، جنت میں جائے گا مومن، جہنم میں جائے گا منافق۔ کہا پھر تقسیم تو ہو گئی، پھر تقسیم تو ہو گئی، جو علی کا محب ہوگا وہ ہو جائے گا جنت میں، جو دشمن علی ہوگا وہ جائے گا جہنم میں۔
یہ نبی کی زبان سے یہ مامون کو جواب ملا. امام بحرہ ہے ابا سلط نے کہا کہ یابن رسول اللہ, آپ نے کمال کا جواب دے دیا, آپ نے اس کی زبان بند کر دی. کہ یہ موقع کا جواب تھا. اب توسن جب روز قیامت ہوگا, لوگ چلیں گے, پل سرا سے گزریں گے, انہیں جہنم دے کر پکارے گی, یا علی ہذا لی و ہذا لکا, اے علی اسے میرے پاس آنے دے, یہ میرا ہے, اور اسے لے جا, یہ تیرا ہے. بے شک علی ھذا لی و ھذا لک, یہ تیرا ہے اسے لے لو, اور یہ میرا ہے اسے جنت جانے دو. ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے, 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں فضائل علی ابن ابی طالب کے. خدا کی قسم میرے جتنے بھائی اہل سنت بیٹھے ہیں نا, جتنے بھی میرے بھائی اہل سنت بیٹھے ہیں, مہربانی کرنا, محب علی محب اہل بیت ہے, اور مجلس حسین میں آتا ہی وہ ہے جس کے دل میں حسین ہو, جس کے دل میں حسین. میں بہت بڑے مشہور پاکستان کے بڑے عظیم ذاکر ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, بہت پرانا ہمارا تعلق ہے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, کبھی کبھی منبر پر آ کر جتنے میرے بڑے مجالس کے بانی بیٹھے ہیں نا, ان کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. منبر پر آ کر کبھی بھی یہ جملہ نہ کہا کریں ہم کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں, میں چہروں سے پڑھوں گا کہ کون کیسا بیٹھا ہے. جملہ سمجھ آ رہا ہے نا میری؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں, منبر پہ کہا جاتا ہے کہ میں دیکھوں گا چہروں سے کہ کون کیسا بیٹھا ہے, کون حلال زادہ ہے اور کون حلال زادہ نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ نہ کہا کریں, منبر پہ یہ جملہ نہ کہا کریں. کیوں؟ جو عزاخانہ حسین کے دروازے کے اندر آ جاتا ہے حلالی ہونے کی دلیل. بسم اللہ. جنت وچ جانا ہی تے مرشد حسین نو من, ایک ضمانت رسول جہان دے. بے شک اے مجلس حسین دی, اے جنت بھی حسین دی, جنوں چاہے حسین دان دیندا وے, تے مور نہ حلالی موالیاں نو پتر علی دا مجلس وچ جان دیندا وے. این تے کوئی آ ہی نہیں سکدا. بے شک مور نہ حلالی موالیاں نو پتر علی دا مجلس وچ آن دیندا وے. جڑا اپنی مجلس وچ نہیں آن دیندا او تینوں جنت وچ جان دینا. یا ماشاءاللہ, جو حسین اپنی مجلس میں کسی کو نہ آنے دے, وہ روز قیامت اپنی جنت میں آنے دے گا. ہاں جی, ذکر حسین عظیم عبادت, محبت علی عظیم عبادت. میں جو جملہ اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا تھا, اپنے اہل سنت بھائیوں سے, خدا کے سب صحابہ کے بڑے فضائل ہیں, بہت فضائل ہیں, لیکن یاد رکھنا کبھی بھی کسی صحابی کو علی کے مقابلے میں نہ لے آنا. بہت عظیم ہے صحابی, کوئی شک نہیں ہے, بڑے مقدس ہے صحابی, کوئی شک نہیں, لیکن کسی صحابی کو علی کے مقابلے میں نہ لے آنا. ہمارے بھائیوں کی کتاب میں یہ روایت ہے, الصحابی کا نجوم, صحابی ستاروں کی مانند ہے. میں نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نہیں دیکھی, ہو سکتا ہے ہو, لیکن میرے مطالعے میں نہیں گزری. ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. الصحابی کا نجوم, بڑا فرق ہے علی اور صحابہ میں. پیغمبر نے کہہ دیا صحابی ستاروں کی مانند ہے, صحابی ستاروں کی مانند ہے, لیکن یاد رکھنا جو ستاروں کی مانند ہو وہ صحابی ہوتا ہے, اور جس کے گھر ستارے اترے اسے علی کہتے ہیں. یا اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا
زندہ آباد، برہانیت زندہ آباد، یزیدیت یزیدیت مردہ آباد۔ صلوات پڑھیے بابا دھنیواد۔ اللہ صلی اللہ۔ ہم بہت احترام کرتے ہیں صحابہ کا، میں کہا کرتا ہوں ہم سے بہتر کوئی صحابہ کا احترام نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں، ہمارے پاس دلیلیں بھی ہیں، ہم سے بہتر کوئی صحابہ کا احترام نہیں کر سکتا۔ انہیں صحابی کی عزت کا کیا پتا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہو، انہیں کیا پتا صحابی کا مقام کیا ہوتا ہے، جو کہے نبی موت جیسا، کہے نبی موت جیسا۔ تیرے اور میں نبی کے درمیان تو فرق یہ ہے، اگر تجھے پسینہ آ جائے تیرے ساتھ تیرے بچے نہیں بیٹھتے، میرا نبی گلیوں سے گزر جائے 5 دن خوشبو رہ جاتی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا میرے نبی کی عظمت ہی ہے، گلی سے گزر جائے خوشبو رہ جاتی ہے۔ میری روایت نہیں، بی بی عائشہ فرماتی ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں اگر میرے گھر میں سوئی گم ہو جاتی تھی تو میں گھر میں نبی کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ جس کا نور اتنا ہو، وقت نہیں ہے، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کے مقابلے میں کسی کو نہ لے آنا، علی کے مقابلے میں کسی کو نہ لے آنا۔ ہاں یہ تیری، میں نہیں کہتا، انکار بھی نہیں ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد تو نے عقیدے سے نہیں کہا، علی کے مقابلے میں کہا ہے۔ یہ عقیدہ میرا بھی ہے، یا اللہ مدد کا عقیدہ میرا بھی ہے، لیکن تو نے یا اللہ مدد عقیدے سے نہیں کہا، علی سے مقابلے میں کہا۔ تجھے دنیا کو پتا چل گیا تیرے پاس علی کے مقابلے میں خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یا علی کے مقابلے میں کسی کو نہ لیا۔ کعبہ جاتا ہے، میں آیت اللہ میلانی نے ایک جملہ ذہن میں آگیا، آپ کے حوالے کرتا چلوں، فضائل خمسہ 5 جلدوں میں ہے کتاب، آیت اللہ میلانی میں وہاں ایک سوال لکھا، جتنے بھی سٹوڈنٹ بچے کالج یونیورسٹی کے، ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آیت اللہ میلانی نے جملہ لکھا کہ یہ جو کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی ہے، یہ جو کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی ہے، کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ توجہ کرنا، یہ جو ولادت ہوئی ہے آدم سے لے کر قیامت تک، نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ آخر اللہ نے علی کے آنے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ آیت اللہ میلانی لکھتے ہیں کہ کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ پھر خود جواب لکھتے ہیں، دنیا والوں دیکھو، اگر مادر علی، توجہ، اگر مادر علی در کعبہ سے جاتی علی محتاج ہوتا، اگر دیوار نے راستہ دیا تو کعبہ علی کا محتاج۔ دیوار نے راستہ دیا تو کعبہ علی کا محتاج تھا، کعبہ علی کا۔ جب امام حسین مکہ چھوڑ رہے تھے نا، آخری خطبہ حضرت عباس سے کہا، عباس جاؤ اہل مکہ کو خطبہ دو، جملہ ایک عرض کرنا ہے۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں، مولا کہاں کھڑے ہو کر خطبہ دوں، کہاں کھڑے ہو کر خطبہ دوں؟ کہ عباس کعبہ کی چھت پہ چلے جاؤ، کعبہ کی چھت پہ چلے جاؤ۔ حضرت عباس کعبہ کی چھت پر آئے، پہلا جملہ، تاریخ کا عظیم جملہ عرض کر رہا ہوں، حضرت عباس نے پہلا جملہ کہا، الحمدللہ الذی، دائیں طرف نیچے امام حسین کھڑے ہیں،
مسجد الحرام کعبہ کے قریب، عباس ہے کعبہ کی چھت پر، عباس نے پہلا جملہ کہا الحمدللہ الذی شرف الکعبۃ بقدوم ابی ہے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبہ کو عزت دی حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں۔ اللہ نے اس کعبہ کو عزت دی ہے علی کے قدموں کے صدقے میں۔ علی کعبہ کا محتاج نہیں، کعبہ علی کا محتاج تھا۔ بس دو جملے اور، مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، میرا دل کرتا تھا جناب سیدہ کی عظمت کے جملے عرض کروں، صرف دو جملے عرض کرنے ہیں۔ ایک سیرت کا، حالات آپ کے سامنے ہیں، ابھی آپ کے سامنے واقعہ ہوا، میں نے اس دن بھی یہ جملہ کہا، آج بھی یہ جملہ کہتا ہوں، دنیا میں ملک صاحب، دنیا میں جاؤ، مطالعہ کرو، جہاں بھی کہیں تمہیں کوئی مظلوم کا حمایتی نظر آئے گا وہ حسینی ہوگا۔ جاؤ مطالعہ کرو، دیکھو، جہاں بھی تمہیں مظلوم کا مددگار نظر آئے گا تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ حسینی ہوگا، وہ عزادار ہوگا۔ میرے بھائی ملک عدنان نے سری لنکا کے مظلوم کی حمایت کر کر دنیا کو بتایا، اے دنیا والو، اسلام دہشت گردی نہیں، اسلام تو حیوانوں کے حقوق کے حکم دیتا ہے، یہ تو اللہ کا انسان تھا۔ اسلام دہشت گردی نہیں، اسلام کے نام پر دہشت گردی کی گئی۔ اسلام امن کا دین ہے، مذہب امن کا دین ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہوں، انتظامیہ سے، اداروں سے جملہ کہوں کہ تم کہتے ہو دہشت گرد کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ دہشت گرد وہی تو فیکٹریاں ہیں جنہوں نے ان بدبختوں کا ذہن ایسا بنا دیا۔ کس نے ان کا ذہن بنایا؟ ایک مسافر، ایک پردیسی، ہاں، نبی نے، اللہ آپ کو طائف لے جائے، میں کئی مرتبہ گیا ہوں، طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، حضور زخمی ہے، علی کے زانوں پہ نبی کا سر ہے، وہ پتھر اب بھی پہاڑ کی چوٹی پہ موجود ہے، جو حضرات دیکھ ہیں نا، آدھا پتھر فضا میں ہے، آدھا پتھر پہاڑی کی چوٹی پر ہے۔ ایک مشرک وہ گرانا چاہتا ہے نبی کو شہید کرنے کے لیے، نبی کی آنکھ کھلی، حضور نے دیکھا پتھر آ رہا ہے، انگلی کا اشارہ کیا، پتھر وہی رک گیا۔ اب بھی پتھر وہ موجود ہے طائف میں، مسجد رسول اللہ دامن میں ہے، 7 پتھر علی کے زانو مبارک پہ، نبی کا سر ہے، زخمی ہے نبی، علی مرہم کر رہے ہیں، زخموں سے خون صاف کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل آیا، توجہ، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جبرائیل آیا، اللہ کے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے طائف کے مشرکین نے، طائف کے کفار نے آپ کو پتھر بھی مارے ہیں، آپ کو اذیت بھی کی ہے، آپ کو زخمی بھی کیا، اللہ کہہ رہا ہے اگر چاہے میں ان پہ عذاب بھیج دوں۔ کہ جبرائیل میرے خالق سے کہے اگر عذاب بھیجنا تھا پھر مجھے رحمت بنا کے کیوں بھیجا؟ میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، میں تو اپنوں کے لیے بھی رحمت ہوں، میں تو دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہوں۔ ہاں، وہ نبی جو تکلیفیں سہے اور دشمنوں کے لیے دعا کرے، قرآن کہتا ہے جب یہ پیغام ملا، نبی نے کہا میرے پروردگار انہیں معاف کر دے، یہ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ اللہ میرے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ تو نہیں جانتے میں ہوں کون، جب پہچان لیں گے نا مجھے مان بھی لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ مدینہ ہے، ایک شہر ہے، کافر جب بھی نبی کے قریب سے گزرتا ہے نا حضور کی گستاخی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے مدینے سے باہر اسے اکیلے دیکھ لیا، پکڑ لیا، ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں رسیاں، اٹھا کر نبی کے پاس لے آئے۔
کہا یا رسول اللہ آپ کے گستاخ کو لے آیا ہے۔ خدا قسم قربان جائے کائنات نبی کی عظمت پہ، یا رسول اللہ آپ کا گستاخ پکڑ کے لے آئے۔ نبی نے 3 مرتبہ کہا کون ہے جو اس گستاخ کی زبان کاٹے گا؟ پیغام دینا چاہتا ہوں اسلام کیا ہے، کون ہے جو اس گستاخ کی زبان کاٹے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مجھے حکم دو میں اس کی زبان کاٹ دیتا ہوں۔ کہا تو بیٹھ جا۔ دوسری مرتبہ کہا کون ہے جو اس گستاخ کی زبان کاٹے گا؟ دوسرا شخص اٹھا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس کی زبان بھی کاٹ دوں، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں، اس کے پیر بھی کاٹ دوں۔ کیا تو بھی بیٹھ جا، توجہ تو بھی بیٹھ جا۔ اب تیسری مرتبہ نبی نے کہا کون ہے جو اس کی زبان کاٹے گا؟ اب وہ ہستی اٹھی جو نبی کی زبان جانتی تھی۔ امیر المومنین اٹھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس کی زبان کاٹتا ہوں۔ کہا یا علی اس کی زبان کاٹو۔ علی نے اس گستاخ کو اٹھایا، مدینے کے چوک پہ لے آئے، اور بھی لوگ ساتھ آ گئے کہ دیکھیں علی کیسے زبان کاٹتے ہیں۔ علی چوک پہ آئے، رسیوں کو کھولا، ہاتھوں کو آزاد کیا، پاؤں کو آزاد کیا۔ ایک اونٹ کھڑا تھا، اس گستاخ سے کہتے ہیں یہ پہلے میرا تھا اب یہ اونٹ تیرا ہے، بیٹھ کے گھر چلا جا۔ ایسی باتیں بھی سنتے ہیں یا نہیں؟ کہ یہ اونٹ پہلے میرا تھا اب تیرا، گھر چلا جا۔ گستاخ چلا گیا۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ عجیب بات، ہم بڑی مشکل سے گستاخ کو پکڑ کے لائے تھے، رسیوں میں جکڑ کر لائے تھے، علی نے زبان بھی نہیں کاٹی، رسیاں بھی کھول دیں، آزاد بھی کر دیا، اپنا اونٹ دے کر علی نے اسے گھر بھیج دیا۔ کہ صبر کرو 2 دن کے بعد تجھے اس کا جواب مل جائے گا۔ وہی محفل پیغمبر ہے، وہی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی گستاخ 2 دن کے بعد آیا، لیکن فرق تھا، پہلے گستاخ تھا اب آیا تو ثنا خان تھا۔ نبی کی شان پڑھ رہا ہے، نبی کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ ہاں کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو نعت پڑھ دوں؟ ہاں کہ نعت بعد میں پڑھنا، مجھے ایک بات کرنے دو۔ رسول نے کہا اہل مدینہ سنو، علی نے کیا کیا؟ علی پہ اعتراض کرتے تھے، علی نے عظیم کام کیا، جو گستاخ زبان تھی علی نے وہ کاٹ دی، جو نبی کی شان والی تھی وہ عطا کر دی۔ جو نبی کی شان والی تھی علی نے وہ زبان عطا کر دی۔ اگر اجازت ہو نا اس باؤپٹی سیالکوٹ کی سرزمین پر ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا چلو۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، جو نبی کی محفل میں بیٹھ کر نبی کے ایک جملے کو نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ نبی کے بعد نبی کے دین کو کیا سمجھے؟ یا وہ نبی کے بعد نبی کے دین کو کیا سمجھیں گے؟ بس عزیزو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خدا میری والدہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے۔ کنیز زہرا تھی، کنیز بطول تھی، میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا، ہمیشہ دعائیں دیتی۔ خدا قسم ماں ہوتی بھی وہ ہے جو پوری زندگی دعائیں دیتے نہیں تھکتی۔ ہاں دعائیں دیتے نہیں تھکتی۔ ہاں کسی نے خوبصورت کہا کہ جب موت کی آغوش میں سو جاتی ہے ماں، تب جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، تب جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس، صرف 2 یا 3 منٹ، اور میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، اپنے واجب الاحترام بھائی کو میں نے زیادہ دیر انتظار کرا دی، امید ہے کہ انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ بڑے مصائب ہیں اہل بیت کے، سادات پہ مصائب کی ابتدا در زہرا سے ہوئی ہے، اجرکم اللہ۔
صرف 2 جملے عرض کرنے، بس ایک عبادت کا حصہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ مصائب سنیں گے آپ، عبادت ہوگی۔ در زہرا سے ہوئی ہے، آپ کے اور میرے امام پردہ غیب میں رو رو کر کہتے ہیں سلام علی مکسورت اضلاعہا۔ سادات جتنے بیٹھے ہیں مجھے معاف کر دینا، جملہ بڑا سخت ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس دادی پر جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ میرا سلام ہو اس دادی پر جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ آزاد اور دوسرا جملہ سنو گے، سلام علی المزتحدہ۔ مستحدہ اس اونٹنی کو عربی میں کہا جاتا ہے جس کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کو نہر کر دیا جائے۔ جملہ سننا خدا را، مستحدہ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے اونٹنی کو جس کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کو نہر کر دیا جائے۔ مولا فرماتے ہیں وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُزْتَحِدَةِ، میرا سلام ہو اس دادی پر جس کے سامنے محسن شہید ہو گیا، در و دیوار کے درمیان خون بہ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے پرسہ مکمل ہو جائے۔ آزاد رو الہجوم علی الباب الزہرا کتاب کا نام ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا 2 4 8 10 نہیں 300 لوگ زہرا کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ 300 لوگ، صاحب کتاب نے لکھا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، 300 لوگ بطول کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا، کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا۔ ہاں عزادارو انہوں نے کیا کیا؟ دروازے کو جلایا۔ صاحب کتاب لکھتے، عزادارو مجھے معاف کرنا، صاحب کتاب لکھتے ہیں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے دروازے سے گزر گئے۔ نیچے زہرا روتی رہی، کسی نے بطول کے رونے کی آواز۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو جب دروازہ جل گیا نا، دروازہ جل گیا، جناب بلال مدینہ چھوڑ گئے۔ جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ آزاد اور صحرا میں رہتے بلال اپنے آپ سے کہتے بلال وہ مدینہ رہنے کے قابل کہاں ہے جہاں زہرا کا گھر جل جائے، جہاں بطول کا دروازہ جل جائے۔ آزاد اور کئی دن بلال مدینے سے باہر رہا۔ ادھر مادر حسنین کہتی ہو میرے بیٹے تم نے نانا بلال کو نہیں دیکھا؟ اماں نہیں، کافی دن ہو گئے۔ بلال مدینہ چھوڑ کے چلا گیا۔ آزاد اور ایک مرتبہ بلال کو عشق قبر پیمبر کا اشتیاق ہوا۔ قبر پیمبر کی زیارت کے لیے بلال مدینے پھر واپس آیا۔ آزاد اور مدینے کی گلی میں آ رہا تھا، حسنین نے دیکھا، دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ ادھر بلال نے دیکھا شہزادے آ رہے ہیں۔ آزاد اور جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے نا، بلال دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ پہلا سوال کیا کہ شہزادوں مجھے بتاؤ نبی کی بیٹی کی کیسے گزر رہی ہے؟ رو کر کا نانا بلال اور جب سے دروازہ گرا ہے ہماری ماں تسبیح نہیں پڑھ سکتی، ہم سے پوچھتی ہے او میرے بچوں جاؤ نانا کی قبر پہ دعا کرو، اللہ تمہاری ماں کو اٹھا لے، تمہاری ماں مظلومہ ہے، دنیا کے دکھوں سے تنگ آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد۔ خدائے متعال اس ذکر کا صدقہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ 25 دسمبر بام کام بڑی جودے والی سالانہ مجلس اعزام منعقد ہوگی، جس میں مولانا قبلہ الطاف حسین صاحبہ میلسی، سید عمران حیدر کاظمی صاحب، سید حیدر رضوی صاحب، ان کے علاوہ بھی دیگر علماء اکرام مذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے۔ اور 3 جمادی ثانی بعد از نماز مغربین امام بارگاہ حسینیہ مغل چک سیدان نزد گلوال مجلس اعزام منعقد ہوگی، جس میں جناب ذاکر علی بیعت سید علی نقوی صاحب آفکانگ اور ان کے بعد